جا کر سجدہ جیسی ایک عظیم عبادت وجود میں آتی ہے۔ عظیم عبادت کب وجود میں آتی ہے؟ یعنی جب دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، جب دونوں پیر کے گھٹنے، جب دونوں پیر کے دونوں انگوٹھوں کے دونوں سرے اور جب پیشانی زمین سے متصل ہو جاتی ہے، تب سجدہ جیسی عظیم عبادت وجود میں آتی ہے۔ تو میرا لاکھوں سلام ہو ان ذوات مقدسہ کے اوپر کہ جنہوں نے اس کا سجدہ اس وقت کیا جب نہ زمینوں کا تصور تھا، نہ جب زمینوں کا تصور تھا۔ دیکھیے زمین اور زمین کا جب تصور نہ تھا تب اس نے ان کا سجدہ کیا، تب انہوں نے اس کا سجدہ کیا۔ سجدہ جیسی عظیم عبادت اس وقت وجود میں آتی ہے زمین سے متصل ہو جاتے ہیں، تب سجدہ جیسی عظیم عبادت وجود میں آتی ہے۔ لیکن لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو ان ذوات مقدسہ کے اوپر کہ جنہوں نے ان کو اس وقت سجدہ کیا، اللہ کو، پروردگار کو، خالق کائنات کو اس وقت سجدہ کیا جب نہ زمینوں کا تصور تھا، جب نہ زمینوں کا تصور تھا۔ یہی وجہ ہے جو زمین اور زمین سے نیاز ہو کر سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور جو زمین و زمین سے بے نیاز ہو کر سجدہ کرے اسے سجدے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ذہن میں تمیزی گفتگو نہیں، بس ہدف جو میرا ہے اور جو عمر کا ہدف ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بزرگ اللہ بیٹھے بھی ہیں، لہٰذا بزرگوں کی حاضری میں جب بات کہی جاتی ہے تو اگر وہ بات چھوٹی بھی کیوں نہ ہو وہ بات پختہ ہوتی ہے، اس لیے کہ سامنے والے کی جرات نہیں ہے جو بڑھنا کے حوصلہ ملے گا۔ ایک سب بات پڑے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے واقعات پیش کیے ہیں، انہیں واقعات میں سے ایک واقعہ جناب جالوت کا تعلق کرتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے، واقعہ کیسے پیش آیا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے چند افراد اپنے زمانے کے، اپنے دور حاضر کے نبی جناب اشمعیل کے پاس آئے اور انہوں نے جناب اشمعیل کی بارگاہ میں درخواست کیا، گزارش پیش کی۔ کیا گزارش پیش کیا؟ اذ قالوا لنبی لہ اسلم لنا فی سبیل اللہ، کہ آپ ہمارے لیے ایک حاکم مقرر فرما دیں تاکہ جس کی سربراہی میں، جس کی زیر سرپرستی ہم اپنے زمانے کے جالوت بادشاہ سے جنگ کر سکیں، اللہ کی راہ میں اس سے جہاد کر سکیں۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے افراد جالوت سے بہت تنگ آ چکے تھے، لہذا جب تنگ آ چکے تو وہ اپنے زمانے کے نبی جناب اشمعیل کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست پیش کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک حاکم مقرر فرما دیں کہ جس کی سربراہی میں ہم جالوت سے جنگ کر سکیں۔ تو جب نبی اشمعیل نے اپنی قوم کے لوگوں کی باتوں کو سنا تو جناب اشمعیل نے فوراً کہا، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہوں انہوں نے کسی کو حاکم بنایا ہو؟ نہیں، حاکم بنانا خدا کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ دیکھو قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور ختم ہوتا ہے والناس کے اوپر۔ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے کسی کو اپنا حاکم یا کسی قوم کا حاکم بنایا ہو۔ یہی ملے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی پیغام یہ دیا جا رہا ہے، یعنی نبی یہ بتا رہے ہیں دیکھو اور سنو، حاکم بنانا خدا کا کام ہے، دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد تو جب بنی اسرائیل کے چند لوگوں نے اپنی گزارش کو جناب اشمعیل کی بارگاہ میں پیش
اسماعیل نے کہا نہیں، ہاں میں تمہاری باتوں میں آ کر میں کسی کو حاکم تو نہیں بنا سکتا، لہذا لیکن میں تمہاری گزارش پروردگار عالم کی بارگاہ میں ضرور پیش کر سکتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے کوئی حاکم مقرر کر دے۔ تو جناب اسماعیل نے اپنے قوم کے لوگوں کی درخواست کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے اسماعیل آپ ان سے کہہ دیجئے قال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ جناب طالوت کو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے حاکم بنایا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے، جب قوم بنی اسرائیل نے جناب طالوت کا نام سنا تو پھر انہوں نے نبی کے اوپر اعتراض کر دیا۔ وہ جناب طالوت سے پھر گئے، یہ کہہ کے اعتراض کیا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے ہمارے اوپر حاکم ہو سکتے ہیں، حکومت تو سب سے زیادہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ آج کا رسم نہیں، یہ آج کا طریقہ نہیں رہا، بلکہ یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ جو مالدار رہے ہیں، جو دولت مند رہے ہیں، جو
زادہم بسطۃ فی العلم والجسم. دو کمال دیکھتا ہے، سب سے بڑا عالم ہو اور سب سے بڑا شجاع ہو. سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا شجاع. اور فلسفہ کی دنیا کے سب سے بڑے عالم جناب ارسطو، جناب فارابی اور ابو علی سینا. یہ دیکھیے یہ تین نام ہیں، یہ تین نام ہیں فلسفہ کی دنیا کے سب سے بڑے عالموں کے کہ جن کے اوپر فلسفے کی بنیاد رکھی گئی ہے. ارسطو، فارابی اور ابو علی سینا. حضور تائید کریں گے تو یہ تینوں فلسفیوں کا متفقہ علیہ فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے؟ یہ فیصلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی بے نظیر عالم ہوگا تو پھر وہ بے نظیر شجاع بھی ہو. اگر کوئی بے مثال شجاع اور بہادر ہوگا تو پھر وہ بے نظیر عالم نہیں ہو سکتا. بات کو میں آسان کرنا چاہتا ہوں اپنے ہمسین اور کمسین بھائیوں کے لیے. جس طرح سے ایک ظرف میں ایک وقت میں پانی ہے تو اسی وقت میں آگ نہیں ہو سکتی. اگر پانی ہے تو آگ نہیں ہو سکتا، اگر آگ ہے تو پانی نہیں ہو سکتا. تو جس طرح سے ایک وقت میں ایک گلاس میں پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ایک وقت میں اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ سب سے بڑا شجاع نہیں ہوگا. اگر بے نظیر شجاع ہے، بے مثال بہادر ہے تو وہ بے مثال اور بے نظیر شجاع نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی شخص سب سے بڑا عالم تو سب سے بڑا شجاع نہیں ہو سکتا، اگر کوئی سب سے بڑا شجاع تو سب سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا. یعنی یہ متفقہ علیہ فیصلہ ہو گیا. اگر کوئی انسان سب سے بڑا عالم ہے تو سب سے بڑا شجاع نہیں ہوگا، اگر سب سے بڑا شجاع ہے تو سب سے بڑا عالم نہیں ہوگا. تو یہاں پر تو جہاں پر کائنات کی نظریں اور کائنات کی گردنیں شرم سے اس مقام پہ جھک جاتی ہیں، وہیں پہ شیعیان علی کی گردنیں فخر سے بلند ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں الا علی ابن ابی طالب، سوائے علی ابن ابی طالب کے، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ایک وقت میں منبر پہ سلونی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور میدان وقا میں موت کی موت بن کے لڑتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. صلوات پڑھے اگر کوئی بے مثال عالم ہوگا تو وہ بے نظیر شجاع نہیں ہوگا، اگر بے نظیر شجاع ہوگا تو وہ بے مثال عالم نہیں ہوگا. لیکن کیا کہنے اے مولا امیر، اے مولا غدیر، اے کل ایمان، اے کتاب مستور، اے صاحب طول، آپ نے کیا کہنے؟ ایک طرف مولا علی منبر پہ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اور ایسی جنگ کر رہے ہیں انسان تو کیا آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات کہ انسان تو کیا آسمان سے آوازیں آ رہی ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اور اے علی آپ کے علم کا کیا اندازہ ہو، کیسے کوئی آپ کے علم کا اندازہ لگا سکتا ہے. مولا علی علیہ السلام علم کی اس بلندی اور اس مقام کے اوپر فائز ہے کہ مولا علی کہتے ہیں اگر میرے لیے مسئلہ فرش کو بچھا دیا جائے، میں علی علم کی اس بلندی کے اوپر فائز ہوں. لحقنت بین اہل التوراۃ بتوراتہم، بین اہل الانجیل بانجیلہم، بین اہل الزبور بزبورہم، بین اہل الفرقان بفرقانہم. کہ میں علی اس بلندی کے اوپر فائز ہوں کہ اگر مجھ سے توراۃ والے سوال کرے، اگر مجھ سے انجیل والے سوال کرے، اگر مجھ سے زبور والے سوال کرے، اگر مجھ سے قرآن والے سوال کرے تو میں زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، اور میں قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. اور ایسا
کا یہ علم کی بلندی ہے کہ میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، میں قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ کیوں نہ جواب دے؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے عالم امتی بعدی علی بن ابی طالب، کہ میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا اگر عالم ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا سے۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان ایمان، اتنا بڑا عالم ہے، علم کی یہ بلندی ہے کہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی مہار جنگل میں گم ہو جائے تو پھر میں قرآن سے پوچھوں گا، اے قرآن بتا اونٹ کی مہار کہاں ہے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا قرآن تو صامت ہے، قرآن تو خاموش ہے، وہ تو کلام نہیں کرتا، اس سے کیسے تم گفتگو کرو گے، اس سے کیسے تم پوچھو گے، اس سے کیسے تم تلاش کرو گے؟ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کیا حسین اور بہترین جواب دیا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے قرآن کسی بدو سے تھوڑی میں نے قرآن کا علم کسی بدو سے تھوڑی حاصل کیا ہے، میرا استاد علی بن ابی طالب ہے۔ تو عزیزان ایمان کہ جس کا شاگرد کی بلندی یہ ہے، جس کے شاگرد کا مقام یہ ہے، اگر اس کے اونٹ کی مہار جنگل میں گم ہو جائے تو وہ قرآن سے گفتگو کر کے وہ اپنی مہار کو ڈھونڈے گا، تو ذرا اندازہ لگائیے اس علی کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزان ایمان، رسول خدا کہتے ہیں اللہ نے علم پہ 10 درجے 10 حصے کیے ہیں، اس سے میں نے علم الا 10 اجزاء کی 10 حصے کیے ہیں، وَأُوتِيَ عَلِيًّا مِنْهَا 9، اور اس میں سے 9 حصے علی بن ابی طالب کو عطا ہوئے ہیں، اور ایک حصہ جو بچ گیا اس میں ساری مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے آج کی دنیا کو جب ایک درجے کا علم ملا، ایک حصے کا علم ملا، آج دنیا چاند پہ پہنچنے لگی، آج دنیا سورج پہ پہنچنے کی کوششیں کرنے لگی۔ عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا جب ایک درجے والا عالم چاند تک پہنچ سکتا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے جس کے پاس 9 درجے کے علم ہو، اگر وہ سورج کو اشاروں سے پلٹا دے تو پھر تعجب نہ کرنا۔ صلوات پڑھ کر محمد مولا علی کے علم کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ جہاں پہ لوگ اتنی کوششوں سے چاند پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تو اشاروں میں ہی سورج کو پلٹا دے رہا ہے۔ عزیزان ایمان، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جناب امیر کائنات کا، اس لیے کہ واقعہ ہی تحریر کیا جاتا ہے کہ چند لوگ آئے۔ دیکھیے اندازہ لگائیے مولا علی کتنے بڑے عالم ہیں، اندازہ لگائیے واقعات کے ذریعے تو سہارا لیا جا سکتا ہے نا، سمجھا جا سکتا ہے نا، تاریخ میں جتنا لکھ دیا ہے، جتنا لکھ دیا ہے اسی کے ذریعے تو کم سے کم سمجھا تو جا سکتا ہے کہ تاریخ واقعہ لکھتی ہے کہ 10 افراد آئے کہ جو خارجی تھے، وہ آئے مولا علی علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے مولا کائنات دیکھیے ہمارے پاس سوال ایک ہے، ہم افراد 10 ہیں، سوال ایک ہے، ہم افراد 10 ہیں، ایسا ہے کہ ہم 10 افرادوں کو ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب چاہیے، الگ الگ جواب چاہیے۔ تو مولا علی نے کہا اچھا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مولا علی ہمارا سوال یہ ہے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو 10 افراد تھے، افراد 10 تھے، سوال ایک تھا۔ تو مولا کائنات نے کہا اچھا پوچھو۔ پہلا آدمی آگے آیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے اے مولا بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا آدمی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد پوچھتا ہے یار یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا علم بہتر ہے۔ وہ کہا کیسے؟ کہا اس لیے علم جس کے پاس ہوتا ہے علم خود اس کا محافظ ہوتا ہے، دولت جس کے پاس ہوتی ہے وہ خود دولت کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ فرق دیکھیے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے
پوچھا وہ کیسے بہتر ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا سنو اس لیے بہتر ہے اس لیے کہ علم جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے چوری کا خطرہ ہوتا ہے، اسے ڈکیت کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ خود صاحب علم کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ چوتھا آدمی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد پوچھتا ہے کہ علی بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا علم بہتر ہے۔ وہ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو مولا نے فرمایا دیکھو اور سنو، علم خرچہ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے، اور دولت خرچ کرنے سے ایک گہرا ثواب ملتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا علم بہتر ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو مولا علی نے فرمایا دیکھو روزے قیامت ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، دولت کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں سوال ہوگا، دولت کے بارے میں، علم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، دولت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بتاؤ کہاں خرچہ کیا، کس کے لیے خرچہ کیا، کس ہدف کے لیے خرچہ کیا؟ عزیزان ایمان میں دسوں کے جیسے جواب نہیں بتاتا، بس رسول مولا علی کے سامنے وہ 10 افراد آئے اور آنے کے بعد یہی نہ کہا تھا کہ 10 سوال ایک ہے، ہم 10 افراد کو جواب الگ الگ چاہیے۔ تو مولا علی جواب دیتے گئے، ایک ایک آدمی جاتا گیا، جب 10 کے 10 جواب ہو گئے، علم کی بلندی، جب 10 کے 10 جواب ہو گئے تو ایک مرتبہ جب وہ جانے لگے جواب لے کر تو مولا کائنات نے لوگوں کو روکا اور روک کے کہا دیکھو یہ تمہاری مجبوری تھی کہ تم سوال ایک لائے یا سوال تو ایک لائے، افراد کم لائے، سوال تو ایک لائے، افراد 10 لائے۔ سنو میں علم کی اس بلندی کے اوپر فائز ہوں، اگر آدم سے لے کے قیامت تک کے بنی آدم مجھ علی سے اسی ایک سوال کا جواب پوچھے علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے، تو سنو بنی آدم ختم ہو جائے گی، علی کا جواب نہیں ختم ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ بنی آدم ختم ہو جائے گی، علی کا جواب ختم نہیں ہوگا۔ تو حاکم کون ہوگا؟ جس میں 2 کمال ہوں گے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ جناب طالب کو حاکم چنا کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے شجاع ہیں۔ اب جب واقعہ تھوڑا سا پڑھ دیا تو تھوڑا سا اور پڑھ دیتا ہوں کہ جب جناب طالب کی سربراہی میں اب لشکر چلا، جب لشکر چلا تو آیت ہے سورہ بقرہ کے آخری حصے کی آیت ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ نے اس لشکر کا ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لیا، فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ، کہ کاف کیا فرمایا؟ اللہ نے اس لشکر کا ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لیا، اور جناب طالوت نے کہا دیکھو اللہ نے تمہارا ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے نہیں پیا وہ ہم میں سے ہے، مگر اس کے کیا کہنے کہ جو اپنے چنگلوں میں پانی لے اور دریا کے حوالے کر دے۔ عزیزان ایمان یہ دیکھیے عجیب و غریب لشکر ہے، اس عجیب و غریب لشکر ہے جناب طالوت کا، یہ ایک لشکر نہیں بلکہ ایک جلوس کی شکل میں یہ لشکر نکلا۔ جلوس میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس لشکر میں 2 تبرکات ہیں، ایک تو الگ ہے جو جناب داؤد لیے ہوئے ہیں، اور ایک تابوت ہے کہ جس کا نام سکینہ ہے۔ عزیزان ایمان یہ دیکھیں لوگوں کو جناب طالوت کا تابوت سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن حبیب خدا کے فرزند اور نواسے کا تابوت نہیں سمجھ آتا۔ عزیزان ایمان اس لشکر کی عجیب و غریب شان یہ ہے، اس لشکر میں ایک تابوت ہے اور ایک علم ہے، علم کو جناب داؤد لیے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب تعداد یہ ہے، یہ جو لشکر چلا تو اس میں 300 جو لشکر والوں کی تعداد ہے وہ 313 بتائی جاتی ہے۔ یہ لیجیے یہ جو لشکر چلا اس کی بھی تعداد 313 ہے، اور جو اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر اس کی بھی تعداد 313 ہے، اور وہ جو آخر میں جنگ ہوگی اس کے کمانڈروں کی بھی تعداد 313 ہوگی۔ عزیزان ایمان لیکن ان 313
میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جناب طالوت کا لشکر جو تھا اس میں 313 افراد تو تھے، لیکن اس میں منافق بھی تھے، مومن بھی تھے۔ جو بدر میں پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں جو تعداد 313 ہے اس میں مومن بھی تھے، اس میں منافق بھی تھے۔ لیکن جو آخری زمانے میں جنگ ہوگی جس کے کمانڈر کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، وہ سب کے سب مومن ہوں گے اور چنندہ مومن ہوں گے۔ عزیزان ایمان، تو میں پیش کر رہا تھا اب جب یہ لشکر چلا تو اللہ نے اس لشکر کا امتحان ایک نہر کے ذریعے سے لیا۔ کس طریقے سے لیا؟ کس طریقے سے لیا؟ स्वागत है आपका गेटवे की दुनिया। The Bluetooth وہ ہم میں سے ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی اپنے چلو میں پانی لے اور اس کو درگاہ کے حوالے کر دے، یہ دیکھیے قرآن واقعات بتانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن میں ماضی بتایا گیا، مستقبل سمجھایا گیا۔ تو اللہ نے اس کا امتحان لے لیا اور جب امتحان لیا تو اس لشکر والوں میں کچھ لوگوں نے پانی پی لیا، جو ثابت ہو گیا وہ ان میں سے نہیں ہے، اور جو اس لشکر میں مومن تھے انہوں نے پانی نہیں پیا، ثابت ہو گیا وہ جناب طالوت سے ہے۔ تو عزیزان ایمان، یہاں پہ 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلے وہ جنہوں نے پانی پیا، دوسرے وہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور تیسرے وہ جنہوں نے اپنے چلو میں پانی کو لیا ہو اور دریا کے حوالے کر دیا ہو۔ یہ تو مل گیا، یہ تو ملا کہ جناب طالوت کے لشکر میں پانی پینے والے مل گئے، پانی پینے والے مل گئے، اور جناب طالوت کے لشکر میں پانی نہ پینے والے مل گئے۔ لیکن جناب طالوت کے لشکر میں کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے چلو میں پانی کو لیا ہو اور دریا کے حوالے کر دیا ہو۔ عزیزان ایمان میں دیکھیے، اللہ نے جب آیت رکھی ہے تو آیت کا مفہوم بھی ہونا چاہیے، آیت کا مطلب بھی ہونا چاہیے۔ اگر آیت ہے تو اس کا مطلب ہونا چاہیے، اس کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر اللہ امتحان دے رہا ہے تو اس امتحان میں کسی کو کھڑا اترنا چاہیے۔ تو عزیزان ایمان، اللہ نے ان کا امتحان دیا ایک نہر کے ذریعے سے، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ جناب طالوت سے نہیں، جس نے نہیں پیا وہ جناب طالوت سے ہے۔ اسی طرح سے کربلا میں بھی ایک نہر تھی کہ جس کا پانی جو پی رہے تھے وہ یزیدی تھے، جو نہیں پی رہے تھے وہ حسینی تھے۔ لیکن طالوت کے لشکر میں کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے چلو میں پانی کو لیا ہو اور دریا کے حوالے کر دیا ہو۔ لیکن حسینی لشکر میں ایک ایسا تھا کہ جس نے فوج اشیاء کو چیرتے ہوئے دریا میں اترا، برتن کو کاڑا اور چلو میں پانی کو لیا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ لیجیے عزیزانو، یہ آیت ہی پرانی اور جواب کربلا میں مل رہا ہے۔ مولا عباس دے رہے ہیں، مولا عباس نے چلو میں پانی کو لیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ تو اب مسلمانوں، جب تمہیں ایک آیت عباس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتی تو تمہیں قرآن علی کے بغیر کیسے سمجھ آ جائے گا؟ سلوات پڑھو۔ حکیم وہ ہوگا جو سب سے بڑا عالم ہوگا، حکیم وہ ہوگا جو سب سے بڑا شجاع ہوگا۔ عزیزان ایمان، بس زحمت کو تمام کیا ہو۔ آپ نے آج کس کا تابوت سجایا ہے؟ اس مظلوم کا تابوت سجایا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے۔ دوسرا خدا کو کہنے کا خدا کوئی نہیں، جزاک اللہ، جس کے آنکھوں کے سامنے برابر کا بھائی علی اکبر شہید ہو جائے مرضی کھانے، کہ جس کے آنکھوں کے سامنے عباس جیسا چچا شہید ہو جائے، جس کے نظروں کے سامنے علی اصغر جیسا بھائی شہید ہو جائے، جس کے آنکھوں کے سامنے قاسم جیسا بھائی پامال ہو جائے، اب اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ کربلا کے بعد 35 سال اور زندہ رہ جائے؟ لوگوں نے پوچھا
بلند تھی، لیکن جب امام سجاد اسی دربار میں گئے ہیں تو مولا سجاد کی گردن جھکی ہوئی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اے مولا آپ کی گردن جھکی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی دربار میں آپ کے چچا بھی آئے تھے جناب مسلم ابن عقیل، ان کی گردنیں تو بلند تھی. ایک مرتبہ مولا سجاد نے پوچھا، پوچھنے والے سے کہا کہ تم نے سوال صحیح نہیں کیا. میرا چچا جب آیا تھا، میرا چچا تنہا تھا، کہ ذرا میرے پیچھے تم مڑ کے دیکھو، میرے ساتھ میری مائیں اور بہنیں اور بہنیں ہیں. اگر میں کیسے اپنی گردن کو بلند کر سکتا ہوں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے. ہاں والارو، مولا سجاد کون ہے؟ مولا سجاد واقع کربلا کے سب سے بڑے ذاکر اور سب سے بڑے خطیب ہیں. اس لیے کہ مولا سجاد کا یہ شیوا رہا ہے. کربلا کے بعد مولا سجاد نے صرف کربلا والوں کے مزائل پڑھے، کربلا والوں کے مزائل پڑھے، اور کربلا کو مولا سجاد تشہیر کر رہے ہیں، کربلا کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ سنو میرے بابا کو کیسے قتل کیا گیا، میرے بابا کو کیسے قتل کیا گیا، ارے میرے بابا کو کیا مارا گیا. اس لیے کی روایت بتاتی ہے کہ جب مولا سجاد بازاروں سے گزرتے تھے تو پچاس اپنے گوشت بندوں کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے، اپنے گوشت بندوں کے اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے. تو جب مولا سجاد وہاں سے گزرتے تو ہر پچاس کو یہی پوچھتے، اچھا بتاؤ تم نے کبھی ذکر کیا تو اس کو پانی پلایا یا نہیں پلایا، پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ تو وہ پچاس کہتا ہے نہیں مولا، ہم نے اس کا بڑا خیال رکھا، ہم نے اس کو پانی ضرور پلایا. ایک مرتبہ مولا سجاد جب سنتے تھے کہ اس کو پانی پلایا، اس کو پچاس نے پانی پلا کر ذبح کیا. ایک مرتبہ مولا سجاد اسی وقت کربلا کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے بابا سلام، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے. ہاں والارو، دیکھیے اگر کسی کے ہاں پانی کی کمی نہیں ہو، اگر کسی کے ہاں پانی کی